مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه دائما أبدا أبدا سرمدا سرمدا صلى الله تعالى عليك وسلم. انشاءاللہ تعالی آج 18ویں پارے کی تفسیر بیان کی جائے گی. 18ویں پارے میں 3 صورتیں ہیں، ایک سورہ مومنون اور ایک سورہ نور اور ایک سورہ فرقان. سورہ مومنون جو سب سے پہلی صورت ہے، قرآن کریم کی ترتیب کے اعتبار سے یہ 23ویں صورت ہے، اور نزول ترتیب کے اعتبار سے یہ 74ویں صورت ہے. جو سب سے پہلی صورت ہے سورہ مومنون، اس میں 6 رکوع ہے اور 118 آیتیں ہیں. چونکہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی صفات کو بیان فرمایا ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورہ مومنون ہے. سب سے پہلی جو آیت کریمہ ہے، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. اس آیت کریمہ سے لے کر کے 9 آیتوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی صفتیں بیان فرمائی ہے کہ کون سے مومنین کامیاب ہیں. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. جو سب سے پہلی صفت بیان کی گئی کہ کامیاب ہے وہ مومنین جو اپنی نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں. نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب تم نماز ادا کرنے کے لیے آ جاؤ مسجد میں یا کہیں تنہائی میں تم نماز ادا کر رہے ہو، تو دنیا میں جو کچھ ہے اس سے اپنے ذہن کو خالی کر کے صرف اور صرف آپ نماز کی جانب فوکس کر کے اپنی نماز کو ادا کرو. صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں سوچنا ہے بس کہ میں عظیم بادشاہ کے سامنے آیا ہوں نماز ادا کرنے کے لیے، جو سب سے بڑا بادشاہ ہے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں آیا ہوں. آج لوگ نماز ادا کرنے آتے ہیں تو رہتے تو مسجد میں ہے، ان کا جسم مسجد میں رہتا ہے، لیکن دل کہیں اور رہتا ہے، دماغ کہیں اور رہتا ہے. رکوع سجود تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ یہ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کتنی جلدی مسجد سے نکل جائیں، کتنی جلدی میں نماز مکمل کر لوں، یا کتنی جلدی امام صاحب سلام پھیر دیں. بس اسی فکر میں رہتے ہیں. اور کچھ لوگ تو ایک ایک منٹ ایک ایک سیکنڈ حساب میں رکھتے ہیں کہ کتنے جلدی، کل کی طرح بھی اگر 40 پہ ہوئی تو آج 35 پہ کیوں ہوئی، 5 منٹ کیا ہو گیا. تو اس طریقے سے نماز نہیں پڑھنا چاہیے. جب آپ اللہ کی بارگاہ میں آ گئے تو آپ ساری چیزوں سے بری و ذمہ ہو جاؤ کہ میں مولا کی بارگاہ میں آیا ہوں. ٹائم میں کاؤنٹنگ نہیں کرنا چاہیے، ورنہ وہ نماز نہیں ہے کہ بار بار آپ گھڑی کی طرف دیکھ کر کے نماز ادا کرو کہ امام صاحب نے آج جو ہے کتنی بڑی سورت پڑھا دی، کل تو جلدی پڑھا دیے تھے، آج رکوع میں زیادہ ٹائم لگ گیا، سجدے میں زیادہ ٹائم لگ گیا. اس طریقے کا نماز ادا کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے. تو کامیاب مومنین کی جو صفت بیان کی گئی ہے اس میں سب سے پہلی صفت یہی ہے کہ کامیاب مومن وہ ہے جو اپنی نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون. ایک دوسری صفت کامیاب مومنین کی بیان یہ کی گئی، وہ بیہودہ باتیں نہیں کرتے ہیں، غلط باتیں نہیں کرتے، گالی گلوچ نہیں کرتے، کسی کی چغلی نہیں کرتے ہیں،
کسی کی غیبت نہیں کرتے ہیں، یا کسی کو کوئی ایسی بات نہیں بولتے کہ جس سے اس سے تکلیف ہو جائے. یہ کامیاب مومنین کی ایک صفت ہے. اور ایک ہے والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ جو زکوٰۃ کے طریقے پر عمل پیرا ہیں، کہ جو کچھ اللہ نے دیا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جتنا خرچ کرنے کا حکم عطا کیا گیا ہے. والذین هم لفروجهم حافظون، کامیاب مومنین وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، غیروں سے غلط تعلقات قائم نہیں کرتے. وہ مومن کامیاب ہے. غیر محرم کے قریب نہیں جاتے، عورت مرد کا اختلاط نہیں ہوتا، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی ملاقات کرنے کا حکم ہے. الا علی ازواجہم، کہ شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے صرف جہاں انسان کو ہم بستری کرنے کی اجازت ہے جو شریعت نے دی ہے، وہ شوہر اور بیوی کے درمیان. اس کے علاوہ کسی اور سے اگر ناجائز تعلقات قائم کر لے، وہ اگرچہ مومن ہے لیکن کامیاب مومن نہیں ہو سکتا ہے. وہ تو کامیاب مومنین کی ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی. اور یہاں پر باندیوں کے حوالے سے ابتدائی اسلام میں، ابھی وہ حکم منسوخ ہو گیا تھا، ابتدائی اسلام میں لوگ اپنی باندیوں سے بھی فائدہ حاصل کرتے تھے، تو اس کا بھی تذکرہ یہاں پر آیا ہے، لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا. اور کامیاب مومنین کی ایک صفت اور ہے والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، کہ وعدہ وفا کرتے ہیں، امانتوں کو سنبھال کر کے رکھتے ہیں، نماز کی حفاظت کرتے ہیں. پہلی جو آیت کریمہ تھی نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں، لیکن یہاں پر جو آیت کریمہ ہے والذین هم علی صلاتہم یحافظون، کامیاب مومن وہ ہے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. کیا مطلب یہ ہے کہ ایک بھی نماز وہ ترک نہیں کرتے. فجر میں نیند آ گئی تو نہیں آیا، ظہر میں یا فجر پڑھ لیا، ظہر میں جاب پہ ہے، گرمی بہت زیادہ ہے، یا گھر میں سو کر کے رہ جائیں گے، عصر سے پڑھیں گے. وہ کامیاب مومن نہیں ہو سکتا. کامیاب مومن وہ ہے جو 5 وقتہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے. نمازوں کی حفاظت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو وقت پر ادا کرو. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنین پر وقت مقررہ پر فرض ہے، قضا کرنے کے حکم نہیں ہے. تو یہاں پر کامیاب مومنین کی کئی صفتیں بیان کی گئی. اس کے بعد جو ان صفتوں پر کھرے اترتے ہیں، یعنی جن کے اندر یہ صفتیں پائی جاتی ہے کہ نماز خشوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں، بیہودہ باتیں نہیں کرتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، ایسوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارثین ہیں. کیا مطلب؟ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت الفردوس کے حقدار یہی لوگ ہیں. الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہی وہ مومنین ہیں کہ جن کو میں جنت الفردوس عطا کروں گا. حدیث مبارکہ میں تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کی تقریباً 100 سے زائد قسمیں ہیں، 100 سے زائد الگ الگ طریقے کی جنت. عمل کے اعتبار سے اللہ لوگوں کو جنت عطا فرمائے گا، لیکن ان جنتوں میں سب سے عظیم اور ارفع و اعلیٰ جو جنت ہے اس کو کہتے ہیں جنت الفردوس. اسی لیے تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم مولا کی بارگاہ میں دعا مانگو تو صرف جنت نہیں مانگو بلکہ اللہ کی بارگاہ میں جنت الفردوس مانگا کرو، جس کا تذکرہ کلام مجید میں جہاں بجا آیا ہوا ہے کہ فردوس کا ذکر. اس سے پہلے 16ویں پارے میں بھی ہے فردوس کا ذکر. تو جہاں بجا جنت الفردوس کا تذکرہ ہے تو یہ سب سے ارفع و اعلیٰ جنت ہے. یہ اللہ کن کو عطا فرمائے گا؟ جو مومنین نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، جو بیہودہ باتیں نہیں کرتے ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، جو مسجد میں آتے ہیں تو فقط نماز ادا کرنے کے لیے، بس مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے کے لیے نہیں آنا، میٹنگ کرنے کے لیے نہیں آنا، کسی کے خلاف زہر افشانی کرنے کے لیے مسجد میں نہیں آنا،
کہ خادم کیا کر رہا ہے، مؤذن کیا کر رہا ہے، امام کیا کر رہا ہے، ان سب چیزوں کے لیے مسجد میں نہیں آنا، ورنہ نماز منہ پہ مار دی جائے گی۔ مسجد میں آؤ صرف اللہ کی رضا کے لیے، بس کہ مجھے نماز ادا کر کے مولا کی رضا حاصل کرنی ہے، میرے رب کو خوش کرنا ہے، پروردگار عالم کو راضی کرنا ہے، اس مقصد کے تحت مسجد میں آنا ہے، تبھی اللہ نماز کو قبول فرماتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں خشوع اور خضوع والی نماز۔ یہ دیکھنے کے لیے مت آؤ کہ مسجد کے حالات کیا ہیں، کتنا کام باقی ہے، کتنا کیا ہوا نہیں ہوا، یہ سب چیزیں کرنے کے لیے مسجد میں نہیں آنا چاہیے۔ بس مسجد نماز ادا کرنے کے لیے، نماز ادا کر کے باہر چلے جاؤ، اس کے بعد اس حوالے سے گفتگو کرنا ہے، لیکن جب تک آپ مسجد میں آؤ آپ کا ایک ہی مقصد ہونا چاہیے، اللہ کو مجھے راضی کرنا ہے، میرے رب کو مجھے راضی کرنا ہے، پروردگار عالم کو مجھے راضی کرنا ہے، مجھے لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، رب کو دکھانے کے لیے نماز ادا کرنی ہے۔ حدیث مبارکہ میں تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم نماز ادا کرنے جاؤ تو یہ سوچ کر کے نماز ادا کرو کہ میں میرے مولا کو دیکھ رہا ہوں اور میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ نماز ہے۔ اگر تم سے یہ نہ ہو سکے کہ میں مولا کو دیکھ رہا ہوں تو کم سے کم یہ سوچو کہ جب تک میں نماز میں ہوں مولا کی نظر خاص میری جانب ہے، میرا رب میرے ہر ادا کو دیکھ رہا ہے، رکوع اور سجود اور سارے تسبیحات کو سن رہا ہے۔ یہ اس طریقے سے نماز ادا کرے، یعنی کہ دل، دماغ اور جسم یہ سب کچھ حاضر رکھ کر کے مولا کی بارگاہ میں آئے۔ ایسے نمازی نہ بنو کہ جس مسجد میں دماغ مارکیٹ میں، دل کسی اور کو دے بیٹھے ہو۔ یہ تین جگہ پر ڈیوائیڈ کر کے جو ہے اگر نماز ادا کرو گے تو اس نماز میں نہ کیف آئے گا، نہ سرور آئے گا، نہ مزہ آئے گا، نہ مستی آئے گی، کچھ بھی نہیں آئے گا۔ ایسے نمازی بنو کہ دل بھی یہیں پر ہو، دماغ بھی یہیں پر ہو، جسم بھی یہیں پر ہو، پھر دیکھو نماز ادا کرو گے تو یوں محسوس ہوگا کہ وہ یقیناً میں رب کے جلووں کا مشاہدہ کر رہا ہوں، میں پروردگار عالم کے جلووں کا مشاہدہ کر رہا ہوں۔ تو جو اس طریقے سے نماز ادا کرے، غلط باتوں سے بچے رہے، اللہ فرماتا ہے وہ جنت الفردوس کے حقدار ہیں، ہمیشہ وہ جنت الفردوس میں رہیں گے۔ تو یہ ابتدا کی چند آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی صفتیں ان چند آیتوں میں بیان فرمائی ہے۔ اس کے بعد پروردگار عالم نے یہاں سے لے کر کے انسان کی پیدائش کے حوالے سے فرمایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ مومنین کی صفات بیان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق انسان کے مراحل کو بیان فرمایا۔ اس سے پہلے بھی تخلیق انسان کے مراحل کی جو 7 قسمیں تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ مٹی، پھر منی، پھر رحم مادر میں انسان کی جو ہے پرورش کرنا، پالنا، پھر اس کے بعد پھر بچپنا، پھر جوانی، پھر بڑھاپا، اس کے بعد پھر سے مر جانا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا تذکرہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کے بعد فرمایا ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون، کہ میں نے تم کو اتنے مراحلوں سے پار کر کے تم کو وجود تو بخشا، زندگی دی، بچپنا دیا، جوانی دی، بڑھاپے کے منزلیں طے کی، اس کے بعد تم کو موت آ جائے گی، موت کے بعد پھر بروز محشر تم زندہ کیے جاؤ گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے یہاں پر انسان کو کی پیدائش سے لے کر کے مرنے کے بعد اٹھنے تک کے حالات کو بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد پروردگار عالم نے آیت نمبر 17 میں فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، کہ اس نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے، اس سے مراد 7 آسمان ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم نوازی یہ فرمائی کہ تم کو چھت کے طور پر آسمان عطا فرمایا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور پھر جس زمین میں ہم رہتے ہیں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ہمارے لیے پانی کا انتظام فرمایا. یہاں سے لے کر کے کئی آیتوں تک، تقریباً آیت نمبر 22 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کا تذکرہ فرمایا کہ زمین میں تم کو میں نے باغات دیے، تم کھجور کے درخت لگاتے ہو، طرح طرح کے پھل کھاتے ہو، میں آسمان سے تمہارے لیے بارش نازل فرماتا ہوں. اتنا سب کچھ بیان فرمانے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 23 سے لے کر کے 50 تک مومنین کی صفتیں بیان کی، ان کی پیدائش کے حالات بیان کیے، ان کو جو نعمتیں دی وہ بیان کی. اس کے بعد آیت نمبر 23 سے لے کر کے 50 تک دیگر انبیاء کرام کے قصص اور ان کے واقعات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجمالی طور پر بیان فرمایا ہے. حضرت نوح کا قصہ ہے، انہوں نے اپنی قوم کو جو دعوت دیا اس کا وہ ہے. پھر کشتی کا بنانا، پھر طوفان نوح سے نافرمان قوم کا غرق ہو جانا، پھر نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی میں سوار لوگوں کا زندہ بچ جانا، اور ان کے بعد پھر سے مخلوق انسانی کا سلسلہ شروع ہو جانا. یہ بھی اسی سورہ مبارکہ میں ان ساری چیزوں کا تذکرہ ہے. اس کے بعد حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے، حضرت صالح کا ہے، حضرت ہارون کا ہے، حضرت عیسیٰ ابن مریم کا ہے. ان کے بارے میں تفصیل کے ساتھ دیگر صورتوں میں ہے. یہاں پر اختصار کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے دیگر انبیاء کرام کے احوال اور ان کے واقعات کو بیان فرمایا ہے. ان سب کو بیان فرمانے کے بعد پروردگار عالم نے پھر یہ بیان فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء کرام میں نے بھیجے اس کائنات میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل 1,24,000 کم و بیش 2,24,000، سب کا ایک ہی مقصد تھا. وہ کیا تھا؟ ایک خدا کی عبادت کرنا، ایک خدا کو پوجنا، اور خدا ایک ہے، اس کے علاوہ دو خدا نہیں ہے. جتنے بھی انبیاء کرام آئے سب نے رب کی وحدانیت ہی کا اعلان فرمایا ہے کہ اللہ ایک ہے. تو لہذا پتہ یہ چلا کہ سارے لوگوں کو اس دعوت فکر کو عام کرنا چاہیے جو انبیاء کرام نے آ کر کے عام کیا تھا. وہ کیا تھا؟ اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنا، پروردگار عالم کی وحدانیت کا اعلان کرنا. تو لہٰذا ہمیں بھی ان ساری چیزوں کو عام کرنا چاہیے. انبیاء کرام جس مقصد کے لیے اس کائنات میں تشریف لائے ان کے مشن کو آگے بڑھانا چاہیے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آیت نمبر 56 میں مومنین کی صفتیں بیان کی. ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون والذین هم بربهم لا یشرکون، کہ جو کامل مومن ہوتے ہیں وہ اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھتے ہیں، پروردگار عالم سے ڈرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ پر ان کا ایمان کامل ہوتا ہے کہ اللہ پر بالکل پختہ ایمان رکھتے ہیں. تو اب آپ اپنے اپنے اعتبار سے اپنے دامن میں جھانک کر کے دیکھیں، اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں، اپنے دل میں جھانک کر کے دیکھیں کہ اللہ پر ہمارا ایمان کامل ہے یا نہیں ہے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ بندہ کبھی کسی مشکلات کا سامنا کرنے لگ جائے تو اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے. تو پھر مطلب سیدھا سیدھا اس کا یہ نکلا وہ مومن تو ہے لیکن کامل مومن نہیں ہے. جو کامل مومن ہوتا ہے وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ کو آزمانے کی کوشش نہیں کرتا. آج کچھ لوگ یہ نا کہ اللہ کو آزماتے ہیں، میں دیکھتا ہوں دعا کرتا ہوں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، اور ایک دو بار دیکھے گا رہے قبول ہی تو نہیں ہو رہی، وہ تو میری سنتا ہی نہیں ہے. دیکھیے بندے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے مولا کو آزمائے. آپ کو ایک بات میں بتاؤں، ایک کافر اور ایک مسلمان یہ دونوں آپس میں بحث کر بیٹھے. کافر کہنے لگا کہ ہمارے بھگوان جتنے بھی ہیں وہ سب بھگوان ہیں، وہ سب صحیح ہے. مسلمان کہنے لگا کہ نہیں، ساری کائنات کا خالق ایک ہے، رب ہے، اللہ ہے، وہ صحیح ہے. تو دونوں آپس میں بحث کرنے لگے. بحث کرتے 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 ایک پہاڑ کے چوٹی پر پہنچ گئے. وہ سب سے اونچائی پر پہنچنے کے بعد کافر نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اپنے معبودوں کا نام لے کر کے اوپر سے نیچے کودتا ہوں، تو بھی اپنے اللہ کا نام لے کر کے اوپر سے نیچے کود. جس کا جسم ٹوٹ گیا، جس کی ہڈیاں ٹوٹ گئی، جو مر گیا، سمجھ لو اس کا خدا جھوٹا ہے. مسلمان نے بہت بہترین جواب دیا. مسلمان نے کہا کہ تجھے کودنا ہے تو تو کود لے، کیونکہ تجھے تیرے معبودوں پر بھروسہ نہیں ہے، لیکن میں اپنے رب پر بھروسہ رکھتا ہوں، اپنے مولا کو مانتا ہوں،
اور میں بندہ ہو کر کے اپنے رب کو آزماتا نہیں. میں اپنے رب کو نہیں آزماؤں گا. تجھے آزمانا ہے تو آزما لے. میری کیا اوقات ہے کہ میں اپنے رب کو آزماؤں؟ میں پہاڑ سے نیچے کودوں اور گر جاؤں اور پھر میں اپنے رب کو آزماؤں؟ میری ہڈیاں ٹوٹ گئی تو مطلب میرا ایمان کمزور ہو جائے گا. میں اپنے رب کو نہیں آزما سکتا. تو اس کو بولتے ہیں کامل بندہ جو اللہ پر بھروسہ رکھے, یقین رکھے, اللہ کو نہ آزمائے. میں آج سے نماز شروع کرتا ہوں, دیکھتا ہوں میری پریشانیاں ختم ہوئی کہ نہیں ہوئی. تو زندگی بھر تو نماز پڑھے نہیں, اب بھی نماز پڑھ رہے تو پریشانیاں ختم کرنے کے لیے. ارے پریشانیاں ختم کرنے کے لیے ہم نماز مت پڑھو. نماز تو فرض ہے, چاہے خوشی میں رہو چاہے غم میں رہو, ہر حال میں نماز فرض ہے جب تک تم کو موت نہیں آ جاتی ہے یا کوئی ایسی بیماری نہیں آ جاتی کہ تم رکوع نہیں کر سکتے, سجدہ نہیں کر سکتے, سو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے, تب تک تم پر نماز معاف نہیں ہے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ جب نماز کو یہ سوچ کر کے ادا کرنے لگ جاؤ گے کہ اللہ نے اس کو میرے اوپر لازم قرار دیا ہے, مجھے پڑھنا ہی ہے, پھر اللہ زبان میں تاثیر پیدا فرما دیتا ہے. پھر ایسی تاثیر پیدا فرما دیتا ہے کہ ہاتھ اٹھاؤ, دعا مانگنے ہی جاؤ, اس سے پہلے اللہ دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے. تو سب کچھ پہلے محنت کرنی پڑتی ہے. بغیر محنت کے 4 وقت کی نماز پڑھنے سے مہینے میں ایک بار اس کو تم اگر تاثیر والی زبان چاہیے تو پھر وہ زبان میں تمہاری تاثیر پیدا نہیں ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مومنین کی صفتیں بیان فرمائی کہ جو پکے مومن ہوتے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اللہ پر کامل یقین رکھتے ہیں. والذین هم بربهم لا یشرکون, اور جو پکے مومن ہوتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے, پروردگار عالم کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے مومنین کی صفتیں بیان فرمانے کے بعد پھر کافروں کے حالات سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقف فرمایا کہ کفار بروز محشر کہیں گے قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمبعثون, کہ کاش ہم مٹی ہو جائیں, اور وہ خواہش یہ کریں گے کہ کاش ہم کو دوبارہ دنیا میں جانے کا موقع مل جائے تو پھر سے ہم تیری بندگی کریں گے, تیری عبادت کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا بھی ذکر فرمایا کہ بروز محشر کفار کی کیا حالت ہوگی. ساتھ ہی ساتھ پروردگار عالم نے اپنے بندوں کے حوالے سے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا, کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ میں نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے. کوئی یہ نہیں سمجھنا کہ بس ہم کو دنیا میں بھیج دیا گیا, نہیں. پیدائش کا مقصد بھی اس نے بیان فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ میں نے جن اور انس کو جو پیدا کیا ہے مقصد یہ ہے کہ وہ صرف میری عبادت کرے. ابھی آپ اگر کوئی چیز بناتے ہو یا کچھ کرتے تو کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے نا. کوئی انسان گاڑی بنائے, کوئی انسان کھیت میں جا کر کے کام کرے, کوئی انسان بستر بچھائے, مقصد ہوتا ہے بھائی بستر بچھایا تو مطلب بیٹھنا ہے یا سونا ہے. گاڑی بنا رہا ہے تو مطلب یہ کہ اس پر سفر کرنا ہے. ٹرین بنایا تو انسان کا مقصد کیا تھا کہ ایک ساتھ کئی لوگ بیٹھ کر کے اس میں سفر کریں. پلین بنایا تو مقصد یہ تھا کہ جو سفر ہم کو گھنٹوں میں جو طے کر سکتے تھے وہ جلدی سے ہم طے کر لیں. تو انسان جب کسی چیز کو بناتا ہے تو اس کے پیچھے مقصد ہے. اللہ نے انسان کو بنایا, مقصد یہ تھا کہ میرے بندے صرف میری عبادت کرے, کسی اور کی عبادت نہ کرے. اب رب کی عبادت کرنے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ صبح سے لے کر کے شام تک, شام سے لے کر کے صبح تک صرف مسجد میں بیٹھے رہو, نہیں. نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ شادی شدہ ہے تو اہل و عیال کا خیال کرنا, والدین کی عزت کرنا, ان کا احترام کرنا, باہر نکل کر کے لوگوں کو دین کی جانب بلانا, رزق حلال کے لیے صبح سے لے کر کے شام تک جاب کرنا, ڈیوٹی کرنا نمازوں کی پابندی کے ساتھ, یہ سب کچھ رب کی عبادت ہے. اگر رزق حلال کے لیے نکل گئے اللہ ہر کرم کے بدلے میں ثواب عطا فرمائے گا. بیوی بچوں کو ان کے اخراجات دیتے ہو اللہ اس کے بدلے میں ثواب عطا فرمائے گا. والدین بوڑھے ہو گئے ان کی خدمت کر رہے ہو, یہ بھی اللہ کی عبادت ہے, اللہ اس پر بھی ثواب عطا فرمائے گا. مطلب یہ ہے کہ جب دنیا میں آئے ہو تو جتنے بھی کام کرو سب قرآن اور اس کی حدیث کو پڑھ کر کے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق کرو, اللہ ہر قدم کے بدلے میں ثواب عطا فرمائے گا. تو اللہ نے کسی کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے.
ہر کسی کو پیدا کیا ہے، پھر سب کو اللہ کی بارگاہ میں لوٹ کر کے جانا ہے اور پھر وہاں جا کر کے سارے حساب و کتاب مولا کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ اور پھر اخیر میں سورہ نور کے اخیر میں اللہ تبارک و تعالی نے دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، کہ اللہ فرماتا ہے رب اغفر، اے میرے رب میری مغفرت فرما، وارحم، اور رحم فرما، وانت خیر الراحمین، تو سب سے بہترین رحم فرمانے والا ہے۔ تو سورہ مومنین، یہ جو سورہ مومنون ہے، اس کے سب سے اخیر کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دعا مانگنے کا طریقہ بھی بتایا کہ جب تم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنے جاؤ تو اس طریقے سے دعا مانگو کہ مولا میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میری بخشش فرما دے۔ لوگوں کو دعا مانگنے کا بھی طریقہ نہیں، کچھ لوگ ایسے دعا مانگتے لگتا ہے کہ جھگڑا کرنے آئے ہیں، کچھ لوگ اس طریقے سے دعا مانگتے ہیں کہ جس طرح عام آدمی سے بات کرنے آئے۔ نہیں، جب دعا مانگنے جاؤ عاجزی انکساری کے ساتھ مولا کی بارگاہ میں دعا مانگو، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ جب تم اپنے مولا کی بارگاہ میں دعا مانگو تو رو رو کر کے، گڑ گڑا کر کے، تنہائی میں بیٹھ کر کے مولا کی بارگاہ میں دعا مانگو، اور جب دعا مانگو گے تب دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ ادعونی استجب لکم، میرے بندو تم مجھے پکارو میں تمہاری ہر پکار کا جواب دوں گا۔ جب کوئی بندہ ایک مرتبہ یا اللہ کہتا ہے تو 70 مرتبہ اللہ کی رحمت یا عبدی کہہ کر کے بندے کو مخاطب کرتی ہے۔ ایک بار بندہ یا اللہ کہے، 70 مرتبہ اللہ کی رحمت یا عبدی کہہ کر کے مخاطب کرتی، بندے مانگ تو مانگنا کیا چاہتا ہے۔ اس کے بعد بندہ جب مانگتا ہے اللہ اس کی مراد کو مکمل فرما دیتا ہے۔ ہاں اگر کبھی دعا قبول نہ ہو تو کوئی یہ نہ سوچے کہ میری دعا قبول ہی نہیں ہوئی، نہیں، کوئی مصلحت، کوئی حکمت کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت دعا کو موقوف فرما کر کے آگے اسے قبولیت کا درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن اللہ کو یہ سب سے زیادہ پسند ہے کہ بندے سے نہ مانگے، بندے خالق سے مانگے۔ لوگوں سے مانگو گے جھکنا پڑے گا، شرمندگی اٹھانی پڑے گی، اس کے سامنے سر جھکا کر کے چلنا پڑے گا، ذلیل ہونا پڑے گا، رسوا ہونا پڑے گا۔ جس نے تم کو دیا قیامت تک، مرتے دم تک اس کے احسانات کے تلے دب کر کے رہنا پڑے گا۔ لیکن اللہ اکبر، رب سے اگر مانگو گے عزت ملے گی، اللہ خوش ہو جائے گا، حد سے زیادہ اللہ نوازے گا، دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ تو لوگوں سے مانگنے مت جاؤ، یہ لوگ دیں گے بھی تو کس سے لے کر کے دیں گے؟ اللہ ہی سے تو لے کر کے دیں گے۔ تو لہذا جو سب کو دیتا ہے، بادشاہوں کو بھی دیتا ہے، غریبوں کو بھی دیتا ہے، مومنوں کو بھی دیتا ہے، کافروں کو بھی دیتا ہے، سب کو دیتا ہے، تو پھر وہ رب اپنے مانگنے والے کو کیوں نہ دے گا؟ ضرور عطا فرمائے گا۔ میرا رب فرماتا ہے کہ میں ہی تو بیماری دیتا ہوں، شفا دینے والا بھی میں رب ہوں، روزی دینے والا بھی میں رب ہوں، آسمان سے بارش نازل کرنے والا بھی میں رب ہوں، دھوپ بھیجنے والا بھی میں رب ہوں، ساری کائنات کو پیدا کرنے والا بھی میں رب ہوں، کس کی روزی کب تک ہے، کون کب مرے گا، یہ سب کچھ لکھنے والا میں رب ہوں۔ تو لہذا بندے جب تو پریشانی میں رہے آ جا میری بارگاہ میں، تو مانگ، میں ضرور تجھے عطا کروں گا۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں اپنے بندوں کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ شہرک سمجھتے ہیں نا، اس سے بھی زیادہ قریب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ہے۔ لیکن بندہ ہے کہ رب سے مانگنے پر اسے یقین نہیں ہے، بندوں سے جا کر کے مانگ لیتا ہے لیکن اللہ سے نہیں مانگے گا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا یہ معمول تھا کہ جب بھی مجھے کوئی پریشانی ہوتی میں اللہ سے ضرور مانگ لیا کرتا تھا اور میرا رب مجھے ضرور عطا فرما دیا کرتا تھا۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ پروردگار عالم نے مجھے مستجاب الدعوات بنا دیا، میں جیسے ہی ہاتھ اٹھاتا اللہ فوراً میری دعا کو قبول فرما لیا کرتا تھا۔ تو بار بار اللہ سے مانگنے سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے، اور پھر ایک دن کیفیت ایسی بن جاتی ہے کہ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ سے مانگنے کی عادت جب بندے کو لگ جاتی ہے تو پھر اللہ کی بھی عادت بن جاتی ہے اپنے اس بندے کو عطا کرنا۔
وہ مانگتا رہے اللہ عطا کرتا رہے گا، کیونکہ وہاں خزانے میں کمی نہیں ہے، اس کا خزانہ تو اتنا عظیم ہے کہ ان خزانوں کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، بے شمار نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ بس مانگنے والے کا چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے صحیح طریقے سے مولا کی بارگاہ میں مانگے، اللہ ضرور عطا فرمائے گا۔ تو یہ 18ویں پارے کی سورہ مومنون کی تفسیر میں نے اجمالاً آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ ابھی 2 سورتیں ہیں، ایک سورہ نور ہے اور ایک سورہ فرقان ہے۔ سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی عظمت کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا بھی تذکرہ فرمایا ہے جو زنا کرتے ہیں، ان کی سزا کیا ہے، جو کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگائے تو پھر وہ کتنا ذلیل اور رسوا ہوتا ہے، اور پھر جگہ جگہ پر مومنین کی عظمت کا بھی بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ انشاءاللہ کل سورہ نور کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہم سب کو سچے پکے کامل مومن بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو خلوص کے ساتھ عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کلام مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا ومولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔